فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے۔ لیکن فجر کے بعد سونا فوراً، یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا
موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر وہ عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھیے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہے سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. کرنے والے نے سوال پوچھا بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے. اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ. ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَ بِالْحَسَنَةِ. پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو. ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی ابھی آ جائے نا عذاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے ایکو کر دیا پہلے ٹھیک تھا یار. تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے. اگلا کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے. 4 آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور 4 بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے. وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے. تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان 4 سے نکلوا لے، زبان سے 4 سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے. دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ 4 گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا. اگر آپ بیوقوف ہو گے تو 4 سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے. عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی. ماننا ہے مان، ورنہ پتلی گلی سے نکل. میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان 4 کو اگلواؤں زبان سے. یہ تو پلان معلوم، ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان 4 سے یہ اگلوا نہیں جائے گا. تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو. جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو. غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے قیامت کب قائم ہوگی. آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں. بے بھائی کسی چیز کا ٹائم پتا نہ ہونا یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو
لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو. مجھے پتا ہے میں کب مروں گا, آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا. اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے, آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں. تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا, یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ تو یہی دلیل ہے, سب مرتے ہیں تو بھائی تو بھی مرے گا. آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ. ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا, میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے, ٹائم میرا ضائع مت کر. میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں, ایک بھی نہیں بچا. تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے اپنے, کیا اینٹی وائرس جلوایا تو نے کیا؟ تو یہ دلیل کافی ہے. اور یہ کہنا کہ کب مرے گا, بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا یار, نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو. وہ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا. ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹی اٹھا کے گن پٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا, 5 منٹ کے بعد مرے گا, ٹائم بتا دیا نا میں نے. پھر بھی ڈاکٹر اس کے جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر. تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا, بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی. ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی. آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے قیامت آئے گی آئے گی, اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں, ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا, ہمیں وقت کا علم نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے, ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے. دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت. تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے. دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے, اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا, تو بات غلط ہو جاتی. پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے. پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا, اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی, یہ اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ بہت سارے دلائل ہیں. ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے, اور پھر ہمارے معجزے ہیں, یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں, کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جادو ٹونے والے. ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی, وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ وراثت کے خرید و فروخت کے نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے, وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے. تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے. اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں. تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے. ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کافروں نے بھی, اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو, پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے؟ بھائی کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا. تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا, امی عائشہ کی عمر 9 سال, نبی کی عمر 49-50 سال, تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ, میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھیں, بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا, لڑکی سے نکاح ہوا, انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں, ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے, جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو. جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم
دیکھو اس کی ایک مثال دوں, کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے, اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا ایک بار شارجہ میں, ہم چھوٹے تھے اس وقت, آخری بال پہ کیا مارا تھا, چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں, چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے, وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی, چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی, میں نے بیان کیا, میں نے کہا جاوید میاں داد سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو, صحیح ہے نا, 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا, 1 کروڑ میں پہنا. لکڑی ہی ہے تو ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی, 500 کا بلہ ہوگا, 1000 کا بلہ ہوگا, 10,000 کا بلہ ہوگا, 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا, یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر, اس بندے کے اوپر, اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اللہ بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے بلے ہو گئی ہے. میں یہ کہنا شروع کر دیا, میاں داد کے تو مزے ہو گئے, اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا, میں مثال دے رہا ہوں بھائی, دیکھو یہ بھی بلہ ہے, مارکیٹ میں قیمت پوچھو, لوگ کہہ رہے ہیں 4,000, کوئی کہہ رہے ہیں 5,000. یار 1 کروڑ اور 4,000 میں فرق, کیا اندھے ہو کیا تم, عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں, عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں.